سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ 33 پہ ہم شروع کر رہے ہیں پروگرام۔ یہ ٹائم اس لیے ہم لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم سیکیور رہے اور ٹائم سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی آیات میں بڑا پیغام ہے، آخری آیات ہیں، اور یہ پوری سورت کو سمرائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج ان کو آپ غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور ایک ایک لفظ کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ترجمے کی طرف ہم جائیں گے۔ پہلے جو معمول ہمارا یہ ہے کہ میں نے انہی آیات میں سے یہ سے حرفی نکالے ہیں۔ سے حرفی کہتے ہیں فعل کو۔ فعل میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ تو یہ سارے حروف کتنے؟ 3 حروف پر، اور نکالے کس سے؟ اسی سے۔ اچھا، ایک لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، مثال کہ عمل ہے، تو عمل، عامل، تعمیل، معمول، معمولات، اور اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ یہاں سے نکلتے ہیں۔ عملیات، یہ بہت سارے الفاظ ہم عمل سے نکالیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اور لفظ لیں گے تو اسی سے بھی نزلہ ہے، صلحہ ہے۔ اب صلحہ سے کیا ہوگا؟ صالح ہے، صالحین ہے، صلاحیت ہے، مصالحت ہے، اور صالحات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور الفاظ جو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اب ہم الفاظ کو دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے اگر اپنے موبائل ہیں تو ان کو سائلنٹ کر دیں تاکہ قرآن مجید کے دوران کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو ترجمے کی طرف ہم جائیں گے، انا سے شروع کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سورہ کاف ہے، اس میں جو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا اس پروگرام کو، اس میں قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ پہلی آیات میں کیا ہے کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی ضرورت کیا ہے، پہلا۔ پھر اس کے بعد دنیا کی زینت اور زیبائش کے بارے میں کہا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، چند روزہ ہے، اس کے اوپر ایسا نہ آپ دل لگا لیں، کیونکہ دل لگانے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اس میں ان نوجوانوں کا تذکرہ، اصحاب کاف، کہ ان نوجوانوں کا تذکرہ جو اپنے ماحول سے کٹ کر کے اپنی حکومت کے بڑے بڑے منصبوں کو چھوڑ کر کے غار میں جا کر کے پناہ لینی پڑی کہ ہم اس غار کے اندر بیٹھ کر کے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے پلاننگ کریں گے۔ اور رب نے جب ان کو قبول کیا اس غار کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہی آئے انہوں نے دعا مانگی، اور اس دعا کو میں نے قبول کر کے ان کے کان پر میں نے تھپکی دی، اور پھر ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور 309 سال کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بادشاہ تبدیل کیے، اور وہ جو لوگ چاہ رہے تھے اصحاب کہف والے، وہ ماحول خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب وہ دوبارہ اٹھ گئے اور چلے گئے ماحول میں، تو انہوں نے کہا یار یہ تو سب کچھ جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سورج سے کہا تھا کہ نکلتے وقت بھی ان کو سلام کرو اور غروب ہوتے وقت بھی ان کو سلام کر کے جاؤ، کہیں تمہاری تپش سے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کو ایک جنت کے اندر تبدیل کر دیا تھا، ماحول ایسا۔ لیکن یہ نوجوان جب اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر رب کا شکر بجا لایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو، یہ اس لیے اللہ نے کیا ہے
کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دوبارہ زندگی آنے والی ہے. لوگ اس سے انکاری تھے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ. باغ والوں کا واقعہ آپ نے سنا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بڑا زبردست دل نشین واقعہ، وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، کہ دونوں کے درمیان ایک استاد کا مقام اور ایک شاگرد کا. استاد بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ بار بار پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، سوال کرو گے تو پھر نکل جاؤ. یعنی استاد ایک کیسے سخت ہے، شاگرد کیسے نرم ہے کہ کہہ رہے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنے سے لادہ، میں تعلیم کی تلاش میں نکلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مجھے کیا مل جائے. یہ تعلیم حاصل کرنے والا کون ہے؟ وقت کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. لیکن وہ اپنے علم، اپنی نبوت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں علم حاصل ہو جائے. علم کے پیاسے تھے، اس لیے میں نے فرید صاحب کے لیے تمہید زیادہ کی کہ یہ آ جائے کہیں اور ہم ایک ایک آدمی کے یقین کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی منتیں کریں، لوگوں کے پیروں پہ ہاتھ لگائیں، لیکن اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی خاطر طائف کی گلیوں میں اپنا خون بہایا اور پتھر کھائے، لوگوں سے اذیتیں برداشت کی اس قرآن کی خاطر. آج وہ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے. آخر میں سورہ کاف کے اندر ذوالقرنین کا ایک واقعہ ہے. ذوالقرنین جو پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے ہیں، اور مغرب والوں کے ساتھ اور مشرق، اور آخر میں وہ دورہ کرتا ہے کس کا؟ پہاڑی علاقوں کا. اور وہاں ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے کوئی مسئلے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑا مسئلہ ہے، ہم پیسہ خرچ کر کے جمع کر کے آپ کو دیں گے، لیکن یاجوج ماجوج کے حملوں سے ہمیں کیا کرو؟ محفوظ کرا دے. اور ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. زبان بھی ایک دوسرے کی نہیں جانتے ہیں، وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کے پاس جو لوہا ہے پہاڑی علاقوں میں وہ جمع کرو، اور تمہارے پاس جو تانبا ہے وہ بھی جمع کرو. اب لوہے کی میں دیوار بنواؤں گا تمہارے کو، آپ میرے ساتھ رہے. لوہے کی لمبی دیوار بنا کر کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، جس کو آج دیواری چین بھی کہہ دیں، اس طرح بڑی دیوار بنا کر کے، اور کہنے لگے کہ اس دیوار کو ہو سکتا ہے کہ لوہا کچھ عرصے کے بعد رنگ لگ جائے اور یہ ختم ہو جائے، تو ہم ایسا کریں گے کہ بلاسٹ فرنس کے ذریعے ہم تانبے کو بھی پگھلا دیں گے اور پھر اس کے اوپر بہا دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے دیوار کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری تختی نہ لگانا، میرے لیے کہیں زندہ باد کے نعرے نہ لگانا، میرا کہیں مجسمہ بنا کر میرے سامنے کہیں سجدہ ریز نہ ہو جانا. یہ اس رب کا کمال ہے جس نے مجھے یہ سکھایا ہے، اور آپ بھی یہی کام کریں. یہ آخری ان کے خطاب، اور پھر ان لوگوں کو خوش کر کے وہ نکلتے ہیں. وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا، لیکن آخر میں جو یہ کلمات ہے، جس رب نے یہ کلام بھیجا ہے، اس نے اپنے کلام کی کس طرح تعریف کی ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے. دعا کریں تمام نمازی حضرات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرما دے، اور ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو بھی سنانے والا اور ہمیں سننے والا بنا دے. آئیے ترجمے کو دیکھیں گے، آخری آیات ہے، اس پہ غور کریں گے. ان الذین، بے شک، قرآن مجید میں جب ان آ جائے گا اس کے ساتھ الف نہ ہو تو بے شک ہوگا، بلا شبہ، تحقیق، یقیناً. الذین، وہ لوگ جو کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائے. اچھا، ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے.
یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن ہے. اور امن کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو. جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیسفل ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا بنتا ہے؟ امین بنتا ہے. اس میں امن میں کیا لگا دو؟ یا لگا دو، کیا بن جائے گا؟ امین. پھر امین سے امانت دار، پھر امانت دار سے مومن، پھر مومنین جو آپ ہے. آپ میں ایمان ہے تب تو مومن ہے. ایمان نہیں ہے تو مومن کیسے بنو گے؟ ایمان نہیں ہے تو امانت دار کیسے بنو گے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا، اور جنہوں نے اعمال کیے، جنہوں نے کام کیے، اور جنہوں نے کام کیے صالحات، صالح اعمال. اب ایک بات یاد ہے کہ صالح کو ہم نیک کہتے ہیں، لیکن صالح کا لفظ بڑا اہم لفظ ہے. جس طرح میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، تو کون سا جملہ بہتر ہے؟ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، صلاۃ قائم کرتا ہوں. تو لفظ جملہ کون سا بہتر ہوا؟ قائم کرنا. یہ بھی اسی طرح ہے، میں نیک عمل کرتا ہوں لیکن میں صالح عمل کرتا ہوں. تو صالح عمل اس سے کہیں اوپر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، کانت ہوگا یا ہوگی، لہم ان کے لیے کیا ہوگی؟ جنات، جنتیں ہوں گی. اور جنت کون سی جنتیں ہوں گی؟ فردوس، جنت فردوس. فردوس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پیراڈائز. کراچی میں ایک سینما کا نام بھی کیا تھا؟ پیراڈائز تھا. پیراڈائز کیوں رکھتے ہیں؟ پیراڈائز وہ مقام جہاں سے نکلنے کو جی نہ چاہے، آدمی کا دل اتنا لگ جائے کہ وہاں سے نکلنے کو جی نہ چاہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتے پھر دوست سینما میں بھی لوگ جا کر کے وہ نہ نکلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ بہت عالی شان جنت ہے. اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے وہ جنت فردوس بنائی گئی ہے، نزلا، بطور ضیافت، بطور. یہ اوپر کی آیت آپ بھولیں گے تو نہیں نا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے زندگی میں صالح اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ نہیں بتائے گا کہ جو صالح عمل کرے گا اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، اس کے حلیہ کیسا ہوگا، یہ نہیں بتا رہا ہے. بلکہ جو شخص بھی اچھا عمل کر کے دکھا دے، صالح عمل. صالح عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف سے بچا لو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عمل کیسے کیے ہوں گے؟ ایک وفد آیا تھا مدینہ میں، اور مدینہ میں وفد آ کر کے اس کے لیڈر نے لوگوں سے کہا کہ رک جاؤ، میں ایک اہم بات کرنے والا ہوں. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے ہیں. نے کہی کیسی بات کر رہے ہیں کہ نہیں گزرے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں گزرے یہاں سے. اگر وہ گزرتے نا تو یہ پتھر یہاں نہ ہوتا. جو روڈ کے درمیان پتھر ہے، یہ گلی میں پتھر نہ ہوتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے، سرور کائنات اپنے ہاتھوں سے پتھر ہٹاتے ہیں، وہ امن صالح ہے. اور ہم جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم کیوں اٹھائے؟ وہ اٹھاتے ہیں تو ہم بھی اٹھائیں نا. ہم امتی کن کے؟ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. تو یہ صالح عمل، دوسروں کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا. اور اس میں جو لفظ ہے صلاحیت، وہ اصل لفظ ہے صلاحیت، یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا. وہ بڑا مومن ہوتا ہے. پھر آگے رب فرماتے ہیں کہ جن کو یہ جنت الفردوس بطور ضیافت مل جائے،
خالدینا، وہ کیا آئیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فار ایور۔ جی ہاں، اس میں لا نہیں، یبغونا، یا کے معنی وہ، بغی کے معنی چاہیں گے، حوالا نکلنے، انہا اس سے، یعنی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے، یعنی جنت فردوس سے پھر ایسا دل لگ جائے گا کہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اب اگر سواد چلے جائے، آپ وہاں کے بڑے باغات دیکھیں، بڑے آبشار دیکھیں، بڑی نہریں، سارا کچھ دیکھ کر پہاڑ بھی دیکھ لیں، لیکن 1 مہینہ بعد آپ کہیں گے نہیں کراچی جانا ہی ہے نا، آپ نہیں رہ سکتے وہاں پہ۔ کوئی شخص بھی کسی ملک میں بھی چلا جائے وہاں ہمیشہ، لیکن جس کو جنت کا داخلہ مل گیا وہ وہاں سے اس کا دل نکلنے کو چاہے گا نہیں، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے 2 کام ہیں، ایک ایمان اور ایک صالح عمل، بس یہ کر کے آ جاؤ۔ کورس اتنا ہی ہے۔ آگے رب کیا فرماتے ہیں کہ جس رب نے یہ جنتیں بنائی ہیں، جو قرآن نازل کیا ہے، جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جس نے پوری دنیا تخلیق کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو میرا اور آپ کا رازق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل، اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے گا۔ کل، کل کے معنی کہہ دیجئے، یہ لفظ ہے کہہ دیجئے۔ اگر آپ کل کی جگہ کل کہہ دیں گے نا، کل نہیں کہو، کل کہہ دو گے تو کل کے معنی کھاؤ، ہاں کل، کلو، اس کے معنی ایک آدمی سے ایٹ، کھاؤ جی۔ یہ کیا ہے؟ کل، کل، یہ اردو والے تو کل کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں بول سکتے، بڑی مصیبت ہوتی ہے ہمیں۔ کل، آپ قیمہ بولتے ہیں نا، ہم قیمہ نہیں بول سکتے، نہ پنجابی بولتا ہے نہ پٹھان بول سکتا ہے، تو قیمہ آپ کیا کہتے ہیں؟ قیمہ۔ کیا پیارا، یہ زبان ہی پیاری ہے نا، کیونکہ زبان کا جو تعلق ہے وہ قرآن سے ہے۔ قرآن اور اردو کی زبان آپس میں کیا ہے؟ بالکل ملتی جلتی ہے۔ کل کہہ دیجئے، آپ کل نہیں کہیں گے، کیا کل نہیں کہیں گے؟ کل کے معنی کھاؤ، ایک آدمی کو جب میں آپ سب سے کہوں کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، تو یہ ہے کل، کہہ دیجئے لاؤ، اگر کانا ہو جائے البحر، تمام سمندر، بحر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کیا بن جائے؟ مداد، روشنائی، روشنائی کس کو کہتے ہیں؟ سیاہی۔ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات، لے کے معنی کے لیے، اور کلمات کے معنی کلمات، ربی، میرے رب کے، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تمام سمندر کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے، لنفدا، تو ضرور ختم ہو جائیں گے، البحر، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، یعنی سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل اس کے ان کے تنفدا، مکمل ہو جائیں، کلمات ربی، میرے رب کے تعریفی کلمات، ولو جئنا، اور اگر جے لے آئے، اور نہ کے معنی ہم، بمثلی ہی، اس کی مانند، مددا، بطور مدد، اور اگر ہم اتنے سمندر اور بھی لے آئیں اور لوگ لکھتے جائیں، اللہ کے کلمات لکھتے جائیں، تعریف کرتے جائیں،
تو تمام سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف مکمل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن سے بڑھ کر کون بات کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام جو آج آپ سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اس سے میں اور آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور میرے خیال میں میری اور آپ کی سوچوں کی آبیاری یہی قرآن کرتا ہے، ہمیں ایک کر دیتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے۔ قرآن لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ اب مجھے کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کون کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن آج اللہ کے کلام کے سامنے ہم کیا ہے؟ سب ایک ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے قرآن مجید کی سورت لقمان میں کہا گیا کہ تمام دنیا کے درخت قلم بن جائے اور تمام سمندر سیاہی بن جائے تو درخت جتنے بھی ہیں وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرا رب اور آپ کا رب۔ آگے رب فرماتے ہیں، قل، پھر کہہ جائیں، اے میرے حبیب ان لوگوں کو سمجھا دو، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انما جو لفظ ہے نا، بس جس طرح ہم کہتے ہیں بس، صرف، بس، انا، انا اردو میں کہتے ہیں نا یار وہ بڑا انا، اس میں انا ہے۔ انا کیا ہوتا ہے؟ انا پر کیا ہوتا ہے؟ میں کہتے ہیں اس میں میں بہت ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں نا انا۔ انا کے معنی آئی، اور اس کی جمع کہ نحنو، وی۔ انا کے معنی میں کیا ہوں؟ کہ کہہ دو بس میں تو بشر ہوں۔ بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوں۔ کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ کیا رہے؟ کیونکہ بشر کا شجرہ ہوتا ہے، انسان کا شجرہ ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے؟ نوح علیہ السلام کے یا ابراہیم علیہ السلام کے دادا، چچا، بیٹے ہیں یا نہیں ہے؟ تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے کیا ہیں؟ اولادیں ہیں۔ لیکن جو نور سے پیدا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جبرائیل امین ہے۔ وہ جبرائیل امین کے دادا کا نام کیا ہے؟ چچا کا نام کیا ہے؟ نہیں ہو۔ جن کے چچا اور دادا کا نام آپ کو نہیں پتا، وہ سمجھ جاؤ کہ وہ نورانی مخلوق ہے۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر تجارت کرتے تھے۔ سب سے بہترین تاجر کون تھے؟ لیکن ان کی اہلیہ بھی سب سے بہترین تاجرہ تھی، جی یا نہیں؟ بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، لوگوں سے مانگا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے وہ پیغمبر ہمارے۔ نوح علیہ السلام بھی کاروبار کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کاروبار کرتے تھے۔ کوئی ایسا پیغمبر آپ کو نہیں ملے گا جو کسی کا پیراسائٹ بن جائے یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین تجارت کو جانتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک وسعت ہوتی ہے، اور کہا گیا کہ حدیث میں کہ کل صادق تاجر جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو آپ اور ہم اگر تجارت کی طرف چلے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا، لیکن ہر آدمی تجارت کر نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف دین ہے۔ بار کاروبار بہت، لیکن جتنا بھی کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو ایک کیا ہوں؟ بشر ہوں، انسان ہوں آپ کی طرح۔ مثلکم، مثلکم تمہاری طرح، مثلکم تمہاری طرح۔ لیکن کیا ہے؟ یوحا، وہی کی جاتی ہے، ہاں، الیہ میری طرف، انما کہ بے شک، الہکم تمہارا معبود، الہن وہ معبود ہے جو کیا ہے؟ واحد ہے، اکیلا، تنہا ہے۔ بس یہ بتا دو لوگوں سے کہ میں تمہارا
تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے کہ مجھ پر اوپر سے وحی آتی ہے، وحی کے علاوہ میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، ہاں میں بولتا ہی نہیں ہوں جب تک اوپر سے وحی نہ آ جائے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے، اور اقبال نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت فرما دے، کہنے لگے نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ۔ اقبال کے پاس کتنی ڈگری تھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہ میں عارف ہوں، نہ مجھے کوئی پتہ ہے معرفت کیا، نہ میں مجدد ہوں، نہ میں شیخ الحدیث ہوں، اور نہ ہی میں کہیں فقہ جاننے والا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ نبوت کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جتنا پڑھا لکھا بندہ۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر تو ہوں، لیکن مجھ پر کیا ہوتی ہے؟ وحی آتی ہے، اور وہ وحی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لا الہ الا اللہ، تمام الہوں سے انکار، ایک اللہ کا اقرار، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آگے دیکھو ذرا اس آیت کو دیکھیں، غور سے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فمن کانا، فا کے معنی پس، اور من انگریزی میں کون ہے؟ مین۔ فمن پس جو شخص کانا ہو یرجو امیدوار، یہ یرجو کا لفظ آپ نے بھی دعا قنوت میں دعا مانگتے پڑھی ہوگی، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ جو شخص امیدوار ہو لقاء، ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے اپنے رب سے، ایک آدمی ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ آپ میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے امیدوار ہے ملاقات کرنے کا، اس کو چاہیے کیا؟ فا کے معنی پھر، اور لام کے معنی چاہیے، لازم ہے، یا کے معنی یہ شخص عمل کون سا کریں؟ عمل کریں، عمل صالح، کون سا کریں؟ عمل صالح۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ صالح کو تھوڑا پہچان ہی لیں، میرا خیال صالحہ کا لفظ ہے مصالحت، وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سب سے بہترین کام کیا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرو، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ جدا نہ کرو لوگوں کو، لوگوں کو قریب کرو، اصلاح کرو۔ اور جو اصلاح ہے اس میں بہترین عمل کیا ہے کہ میں پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ فرض کیا یہ زمین ہے، اور اس زمین میں آپ نے رات کو جا کر کے ایک بیج بو دیا، کیا کر دیا؟ ایک بیج آپ نے زمین میں، نہ فرید صاحب نے دیکھا، نہ عارف صاحب نے دیکھا، نہ تھانوی صاحب نے دیکھا، آپ کو صرف کون دیکھ رہا ہے؟ آپ وہ رب ہے مہربان۔ تو اب آپ نے کیا کر دیا؟ یہ بیج بویا، اور 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد یہاں سے کیا نکل گا؟ پودا نکلا ہے۔ پودا نکلنے کے بعد اس کے اوپر کیا لگ گئے؟ پتے لگ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس پودے کے اوپر پھول لگ گئے، کچھ عرصے کے بعد اسی کے اوپر پھل لگ گیا، اور یہ درخت اسی طرح تناور بن گیا۔ جہاں آپ نے بیج بویا تھا، اس پتے نے کیا کام کیا؟ اس نے معاشرے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لے لیا اور آپ کو پیور بالکل صاف ستھری آکسیجن گیس دے دی۔ جب تک یہ درخت قائم رہے گا لوگوں کو آکسیجن ملتی رہے گی اور آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح اسی درخت کے اوپر یہاں شہد کی مکھی آ کر کے
اس پھول کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور یہاں سے پھل سے رس چوس کر کے آپ کے لیے کیا بناتی ہے؟ شہد بناتی ہے۔ کیا خیال ہے یہاں سے یہ جو پھل گرا ہے کسی غریب نے کھا لیا، اس کی بھوک کیا ہو گئی؟ کیا خیال ہے اسی درخت کے اوپر کتنے پرندوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوں گے؟ ہاں، کتنے غریبوں نے اگر کوئی درخت کی شاخ سوکھ گئی ہے وہ گھر لے کر کے لے جا کر کے اپنے لیے کیا کر دیا؟ آگ جلائی، جھولا جلایا۔ اسی طرح کیمسٹ نے یہاں سے چھلکا لیا اور آپ کے لیے رنگ بنا دیا، اور اسی کیمسٹ نے آپ کے لیے پتوں سے، اس کے ٹہنیوں سے، اسے کسی چیز سے، بلکہ اس کی جڑوں سے بھی جا کر کے آپ کے لیے دوائی بنا کر کے آپ کو کیا بنا دیا؟ آپ نے کیا کام کیا تھا؟ ایک صالح عمل کیا۔ آپ نے اپنی صلاحیت لگائی اور دیکھنے والا صرف اوپر، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بیج بویا تھا، نہ آپ کو پتا، نہ مجھے، نہ یہ کسی اور کو پتا، لیکن آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ درخت پھر بھی رہے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے عمل صالح۔ آپ نمازیں پڑھتے جاؤ، آپ کی اپنی نمازیں، مجھے اپنی نماز سے کیا کرو، لیکن آپ نے اگر ایک درخت لگایا باہر اور اس درخت کی جرمینیشن ہو رہی ہو، اس درخت کی پیداوار بڑھ رہی ہوگی، کیونکہ یہاں سے پھل گرتا ہے اور نئے پودے، آپ نے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ درخت مر جائے گا، کیونکہ پانی سب نے، ایک وقت آئے گا یہ درخت مر جائے گا اور درخت زمین دود ہو جائے گا، زمین کے اندر جا کر کے یہ درخت ہزاروں سال اندر دبا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ کول میں تبدیل ہو جائے گا، کوئلہ میں، اور پھر ہی کوئلے کے اوپر سالوں گزر جائیں گے، آخر میں یہ کوئلہ ڈائمنڈ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کس میں؟ ہیرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے صالح عمل کون سا کیا تھا فرید صاحب؟ آپ نے بیج بویا تھا، وہ بیج کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کو ہیرا بنا دیا، اور ہیرا ڈائمنڈ کے نٹ بھی ڈسٹرائڈ، وہ ختم پھر نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک درخت اگر یہ نمازی گھر سے نکلتے وقت اگر پتھر ہٹانا شروع کر دے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن کوئی نمازی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ یہاں سے پتھر ہٹا دے، وہ کہہ رہے ہم نے نماز جو پڑھ لی کافی نہیں ہے۔ اور نماز آپ کو یہ صالح عمل سکھاتی ہے، نماز آپ کو راستے سے صفائی کا درس دیتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون، لوگوں کے ساتھ قریب ہونے کا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے ملنے کی امید ہو، مجھ سے امیدوار ہو ملنے کی، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس طرح صالح عمل کر کے لائے۔ تو کیا یہ کام کر سکیں گے ہم یا نہیں؟ مشکل ہے؟ نہیں، نو مشکل۔ کوئی اس کے لیے زمین نہیں چاہیے کہ جناب مجھے 10 کنال زمین چاہیے تب جا کر میں پودا لگاؤں گا۔ ایک پودا لگانے کے لیے آپ کے پاس میرے خیال میں فٹ بائی فٹ کی جگہ ہونی چاہیے، اس میں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کے لیے نکلتے، ادھر جاتے ادھر جاتے۔ دین آپ کے گھر میں ہے، دین آپ کے پاس ہے، آپ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صالح عمل کریں اس وقت کیا کرو؟ جب یہ پودا نکل آئے تو آپ کیا کہو؟ الحمدللہ۔ جب اس پودے سے کچھ کھاؤ تو پھر کیا کہو؟ اس سے آکسیجن گیس حاصل کرو تو الحمدللہ۔ بس اتنا ہی میرا کام کرو، باقی زیادہ نہیں کرو۔ میرے اس کام میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، بس ولا یشرک، اور نہ شریک کرنا بے عبادتی، میری بندگی میں، میری بندگی بجا لانے میں شریک نہ کرنا، یعنی میری بندگی سے مراد ہے بندگی بجا لانے میں، بندگی اپنے رب کی بجا لانے میں کسی کو بھی کیا کرو؟ شریک نہ کرنا، بس یہ میرا کام۔ اگر آپ نے شرک کر دیا تو واہ گیا، ان الشرک لظلم عظیم،
اور سب سے بدترین شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور شیطان یہ چاہے گا کہ دیکھو یار آپ نے کتنا زبردست درس دیا، لوگ کتنے خوش ہو گئے، وہ اب مجھے بھی ابھارے گا کہ کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو جائے. اس لیے عمل کرنا آسان ہے، اس عمل کی حفاظت بہت مشکل ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں اور اپنا دیکھا کریں کہ یہ جو آیات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا زبردست بہترین پیغام ثابت کرتی ہے. اس کے لیے آپ نے وقت دینا ہے، ٹائم دینا ہے. اور آج میرے خیال میں ہمارے کافی لوگ شریک ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز فرید صاحب سے میری بات ہوئی رات کو شیخ صاحب سے، تو کہنے لگے جی ہم تو ان کو آج کھانا بھی کھلائیں گے. میں نے کہا کھانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، چائے تک کی محدود رکھے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے. اور میری درخواست پر فرید صاحب پہلی مرتبہ اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، عارف افریدی صاحب بھی میری کلاس سے پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں. اور اس کلاس کی سب سے بڑی جو ہمارے لیے خوبصورتی ہے، سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا انتظار الحق تھانوی صاحب، جن کے ہم ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے اور آج کلام پاک کو سننے کے لیے اور سمجھنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو آج کے سبق پہ اگر کوئی سوال اٹھانا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی. خوشی اس لیے ہوگی کہ میری اصلاح ہوگی. اصلاح کیا ہوتی ہے کہ میں غلطی کروں گا تو میری اصلاح ہو جائے گی. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے کیوں سوال کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال کیا ہے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے. بخش صاحب ترجمہ کریں گے، خان صاحب آپ کریں. وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے طور پر میں تیار کر رکھی ہے. یہ اللہ کا فرمان دیکھ. خالدین فیہا، شیخ صاحب، لا یبغون عنہا حولا، جس سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے. قل، اے نبی میرا یہ فرمان لوگوں تک پہنچا دیجئے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو تمام سمندر خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات مکمل ہونے سے پہلے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ہم اس نے ہی اور سمندر لے آئے پھر بھی رب کے کلمات، جس کلام کے سامنے آپ بیٹھے ہیں یہ وہ کلام ہے جس کی آپ تعریف کرنا چاہیں کرتے رہیں، زندگی گزر جائے گی لیکن اس کلام کی ڈیپتھ تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے. آگے رب فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. میری والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، میرے ابو کا بھی انتقال ہوا ہے اور میرے بھی انتقال ہونے والا ہوگا. میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح کاروبار کرتا ہوں. یوحی الیہ، میرے اور آپ کے درمیان امتیازی مقام کیا ہے کہ مجھ پر میں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بس یہ میرا کمال. الیہ، میری طرف وہی آتی. انما الہکم الہ واحد، وہی کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فمن کان یرجو لقاء ربی، ربی ہی نہیں، بس جس شخص کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی. کس کو نہیں ملنے کی؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فل یا عمل عملا صالحا، بس وہ اسی طرح ایک صالح عمل کر کے آ جائیں. وہ میرے بندے جو رہ گئے نا ان کے لیے کوئی سایہ بنا کر آ جاؤ. اوپر یہ
وہ میرے بندوں کے لیے کچھ کر کے آ جاؤ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس تو اپنا مکان ہی نہیں ہے، وہ جو زندگی میں مکان نہیں بنا سکا تو چیونٹی سے بھی کمزور ہے. چیونٹی گھر بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے؟ ہاں، چڑیا بناتی ہے یا نہیں بناتی؟ اگر پرندہ گھر بناتا ہے، چیونٹی گھر بناتی ہے، شہد کی مکھی ایک ہیگزیگونل بہترین زبردست گھر بنا کر کے نمونہ پیش کر سکتی ہے، تو آپ اور میں کیوں اپنا گھر نہیں بنا سکتے؟ زندگی گزر گئی، گھر نہیں ہے جی. وہ بڑا درویش ہے جی. اور کس بات کا درویش ہے؟ چیونٹی گھر بنا رہی ہے اور مکھی گھر بنا رہی ہے، نہ کوئی کسی سے مدد لے دے. خود ہی اپنے میں نے ایسے پرندوں کو ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جو اپنے لیے ایسے طریقے سے کیچڑ اور چیزیں جمع کر کے لا کر کے ایک بہترین محل تعمیر کرتی ہے. یعنی پرندہ کرتا ہے. تو کیا میں اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتے؟ گھر اس لیے نہیں بناتے کہ ہم چاہتے ہیں ڈیفنس میں گھر ہونا چاہیے، اور ڈیفنس میں نہیں ہونا چاہیے، سیسر ٹاؤن میں بنا لو، وہ بہت دور دراز بنا لو، لیکن بنا لو ضرور، تاکہ کل تمہارے بچوں کو کہیں کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے. یہ ذرا کرو، یہ کوشش کریں. یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ صالح عمل کر کے آ جائیں. صالح اولاد ہو، صالح عمل ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور یاد رکھو کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا. بس مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. پھر آپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری غلطیوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جرت کر رہا ہوں، لیکن جرت میں نہیں کر رہا ہوں، جرت دینے والا اوپر ہے، یہ ہمت دینے والا اوپر ہے. اور میں قرآن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. اس لیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ میں خود پڑھوں. اگر میں آپ کو نہ پڑھاتا تو میں پڑھتا بھی نہ ہوتا. اس لیے میں آپ کے ڈر کی وجہ سے بھی پڑھتا ہوں کہ کل میں کلاس میں جا کر کیا پڑھاؤں گا. اس لیے میں خود بھی مطالعہ کرتا ہوں، آپ کو بھی مطالعے پہ مجبور کرتا ہوں. قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ مسلمانوں نے ختم کرنے پہ لگا دیا کہ اب ختم کرو اس کو ختم نہیں کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن، سمجھنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے. یہ لائے عمل ہے، دستور حیات ہے، منشور ہے ہمارے پاس اللہ کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی ایک بات حضرت کی اجازت سے، دنیا میں ہم سب آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہاں جتنی مخلوقات ہے اگر آپ جائزہ لیں، اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، تو لوگ زیادہ تر پریشان ہیں. لوگ پریشان ہیں. تو علامہ اقبال مرید ہوئے ہیں مولانا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ 56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے کلام کے یہ مرید ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے شیخ سے سوال کیا ہے، فرمایا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روحوں میں باقی ہے اب تک درد و کرب. دنیا بھر کے میں نے علوم حاصل کر لیے لیکن ابھی تک بے چین ہوں. تو اس کی وجہ بتائیے. حضرت کے شعر سے جواب دیا ہے، فرمایا کہ دست ہر نا اہل بیمارت کو ندہوں، دست ہر نا اہل بیمارت کو ندہوں، سوئے مادر آ کے تیمارت کو ندہوں. فرمایا کہ نا اہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہو گے، بیمار پڑتے چلے جاؤ گے. ایک اہل ہے. اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے سے زیادہ مشفق اور مہربان اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اور اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے
اللہ نے جو قرآن کریم ہمیں بھیجا ہے اس کے مطالب اور معنی پر غور کرو، انشاءاللہ چین و سکون آ جائے گا۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب شیخ عبدالرحمان صاحب ایک ہے عارف تقریبی عارف تقریبی میں دو عارف تقریبی۔ سب سے پہلے یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، معصیتوں کو بخش اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، وحشت قبر کو دور فرما۔ اے اللہ اس اندھیرے گڑھے کو پر نور فرما، بلکہ جنت کے باغ میں منتقل فرما۔ قبر سے لے کے میدان حشر تک جتنی بھی منزلیں آ رہی ہیں اے اللہ اس میں آسانی عطا فرما۔ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما، آپ کی شفاعت عطا فرما، آپ کی خاص توجہ عطا فرما۔ گل واحد صاحب جو ہمارے لیے سرمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، دل و جان سے دعا فرمائیے کہ اے اللہ ان پر، ان کے اہل خانہ پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ دعا فرمائیے ہمارے درمیان فرید صاحب ہیں، شیخ عبدالرحمان صاحب ہیں، اور عارف آفریدی صاحب، ان سب کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت اور زندگی عطا فرما، ہر قسم کے برے وقت اور بری گھڑی سے ان کی بھی اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ آخری التجا بس یہی ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم فرما، ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرما، اور ایمان والوں ہی میں ہمارا شمار فرما۔ جس گھڑی نکلے بدن سے میرے جان، کلمہ توحید ہو ورد زباں، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔